ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کم محنت کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات محنت کر کے بھی پریشان رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارا رزق ہماری کچھ اپنی عادتوں کی وجہ سے ہی رک رہا ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ سکون، صحت، خوشیاں، نیک اولاد بھی ہمارے رزق میں شامل ہے۔ چلیں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے کہ آخر ہم سے ایسی کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمارا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ انجانے میں ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ آج اس کی ہم 5 وجوہات جانیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، گناہ کرنا۔ جب ہم بار بار گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی اور رزق پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پر نظر دہرانی ہوگی کہ ڈیلی کے ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں، اس پر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نماز چھوڑنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی اپنی نمازوں سے غفلت کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز صرف فرض نہیں، یہ تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو آہستہ آہستہ ہمارے رزق میں سے برکت ختم ہونے لگتی ہے۔ میری وہ سسٹر جو نماز کی پابندی نہیں کرتی، وہ خود کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے۔ اس سے آپ خود فیل کریں گی کہ روز بروز آپ کے رزق میں برکت آ رہی ہے۔ نمبر 3، حرام کمائی۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ظاہری طور پر آپ کو زیادہ تو لگے گا، لیکن اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں رہتے ہو، اور حرام کمائی کے لقمے سے اولاد بھی نیک نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سے رزق ہی چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حرام کمائی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کم کھائیں، حلال کھائیں۔ نمبر 4، شکر نہ کرنا۔ اگر ہم اپنی روز کی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کریں۔ اگر آپ کو ایک 10 روپے کی چیز بھی ملی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ پڑھیں۔ اب دیکھیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی۔ ہمیں ہمیشہ والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں رزق کے دروازے کھول دیتی ہیں، اور ہمیشہ ان کی ناراضگی سے بچیں۔ ان کی ناراضگی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھیں تاکہ آپ کے رزق میں برکت ہو، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یقین ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری ان باتوں پر آپ عمل بھی کریں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔